اگر دیکھا جائے جو صاحب کم از کم میں نے جو اپنی جرنلزم اور اپنی جو بالغ زندگی کے اندر پاکستان کے اس وقت جو شدید ترین سیاسی معاشی سماجی جو سیکیورٹی کے اس وقت حالات ہیں جو بحران ہے کم از کم میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی کہیں دیکھا ہے. سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں. اور جو خان صاحب نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان کے اندر کیا چیز ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر حالات یہی رہتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے حالات شاید کسی کے قابو میں نہ رہیں. سنیں. کسی طبقے کو کوئی روشنی نظر آ رہی, امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں, اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم. چوہدری صاحب, پاکستان کے اندر امید ختم ہو رہی ہے یہ کہنا ہے عمران خان کا. ارد گرد ہم اپنے حالات و واقعات دیکھتے ہیں, کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیں, ریڈی بان سے پوچھ لیں, دہاڑی دار سے پوچھ لیں, گاؤں کے اندر کسی کسان سے پوچھ لیں, ہر کوئی پریشان ہے. کیا کہیں گے؟ جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں. مہنگائی نے آسمان کو چھونا شروع کی ہوا ہے فار کوائٹ سم ٹائم, اور کوئی نیچے آ نہیں رہی چیز, اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. لیکن مجھے آلمائٹی اللہ سے, جیسے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستانی ہمیں سن رہے ہیں, مجھے اسی طرح یقین ہے کہ ہم نے ایک موڑ مڑنا ہے اور ملک جو ہے دوبارہ پٹری پر پڑے گا, اور ملک میں اقتصادی خوشحالی بھی آئے گی, سیاسی استحکام بھی آئے گا, اور عوام کی فلاح کے لیے اقدامات بھی ہوں گے, اور لوگوں کی روٹی روزگار کا بندوبست بھی ہوگا. لیکن جو نہیں ہو رہا یا جو ہونا چاہیے تھا, اور آپ بھی اس پر کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے میرا خیال ہے, کہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہ کئی گنا بڑھتا جا رہا ہے, اور جو پہلے ہوئی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے اپنی جولیاں بھر کے باہر لے گئے. یعنی اس سے کہنے کہ نہ عمران خان کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے تو نہ خاور گھومن کی, کہ جو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. صحیح بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ 71 کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اپنے ملک کے ڈاواڈول ہونے پر یعنی زیادہ نظر آتا تھا اور ملک سٹیبل نہیں ہوگا. تو ہاں پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنے گی, ایک میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ جب پہلی دفعہ ایک سربراہ مملکت کو یہ کہا, تو جب پاکستان بن گیا نیوکل, تو انہوں نے کہا چوہدری صاحب الحمدللہ جو اچیو کرنا تھا کر لیا. تو اس کے بعد کسی نے ہمت نہیں کی پاکستان پر حملہ کرنے کی, باتیں جو مرضی کرتے رہے. تو آج آپ اگر لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کے جو یہ قرضے ہیں یا یہ تباہی بربادی ہے نا, خاور گمن صاحب ایز گاڈ ابو می, یہ پاکستانی جو ہے یہاں سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ سے لے کے یعنی رشیا, کہیں بھی چلے جائیں, آج اگر ان کو یقین ہو جائے کہ خاور گمن اور غلام حسین جو ہے یہ پاکستان کے لیے جو آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ یہاں انویسٹ کریں, یہاں پیسہ لائیں, یہاں پاکستان کی طرف رخ کریں, 10 20 30 50 بلین ڈالر لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے ان کو ڈسا ہے. جی کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی باجی, کوئی فلانا, بالکل وہی چوہدری صاحب یا ادارے. جی ابھی تو سارے لوگ پیسے واپس نکال رہے ہیں جو پیسے جمع کروائے بھی تھے انہوں نے پاکستانی جو فورن اکاؤنٹ آپ کو پتا یقین نہیں رہا, اس کو روکنا ہے. اچھا چوہدری صاحب اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے نا معاف کرنا, جی آپ نے کہا جی ہم تو غیر جانبدار ہے. مطلب ہے کہ چور جتنی مرضی چوری کریں ان کو کھلی چھٹی ہے. یو آر ناٹ غیر جانبدار چور اور سعد کے درمیان. بالکل جی, ہم بالکل غیر جانبدار نہیں رہ سکتے جب پاکستان کے اندر حالات و واقعات اس نہج پہ پہنچ جائیں. یہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے, اور بینگ مسلمان بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا, لیکن جو حالات و واقعات اس وقت ناظرین ملک کے اندر بنائے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کے پھر مایوسی ہو جاتی ہے. جس طرح لوگ پیسے نکال رہے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان کے اندر جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انڈسٹری لے کے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں لاہور کے اندر, انہوں نے انڈسٹری بنائی, اب وہ جناب انڈسٹری اپنی لے کے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں ماحول بہتر. اچھا اب یہ جو کیوں مایوسی ہے, عمران خان نے یہ کہا کہ چونکہ جب سے ان کی حکومت تبدیل ہوئی جو معاشی اشاریہ ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں,
جو کہ کلی طور پر ایک قانونی آئینی ڈیمانڈ ہے. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, پی ڈی ایم یہ پہلے کرتی آ رہی تھی, لیکن اپنی ان کی قائم کردہ جہاں پہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے جو 66-70% پاکستان بنتا ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کے اندر جاتے ہیں. اب یہ ہے مایوسی کیوں ہو رہی ہے, نا امیدی کیوں ہو رہی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ان کا یہ جو آئینی حق ہے کہ وہ دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. پاکستان, آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے عوام ہے, عوام کی رائے کا ہے. عوام کی رائے جس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے حق میں ہوگی اسی کو جو ہے ملک کے اندر حکومت کرنے کا حق ہوگا. اب پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اسمبلی ڈسالو کرنے کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں, امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے, ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے. اب جو آج سبطین صاحب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے جو بتایا ہے, ایک دوبارہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا, انہوں نے حوالہ دیا چودھری صاحب اس لیٹر کے اندر جو ہے جو سیکشن نمبر ہے 209A, ان کا جو رول ہے پنجاب اسمبلی کا, وہ کہنے کہ جناب اس کو پڑھ تو لیں. پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو کلی طور پر یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اختیار ہے کہ اس حوالے سے رولنگ دیں. اس رولنگ کے اوپر اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. اس رولنگ کے اندر انہوں نے سارے کا سارا ایکسپلین کیا کہ رولنگ میں نے کیوں دی. آپ ایک سیشن چل رہا ہے, اس سیشن کے چلتے کے اندر آپ نے ایک سیشن بلا لیا ہے. اگر آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے جو چیف منسٹر سے لینا ہے, آپ لیٹر لکھ رہے ہیں جناب اعلیٰ اسپیکر کو. اس کے بعد وہ یہ بھی اسی آرٹیکل کے اندر انہوں نے اپنا جو لیٹر لکھا ہے, آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پروٹیکشن ہے, یہ میں نے جواب دیا ہے. ایک اور چوہدری صاحب بڑی زبردست بات کی آج, وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب اعلیٰ جو چیف منسٹر کے خلاف اعتماد کا یا عدم اعتماد کا کہ ووٹ کا جو معاملہ ہے وہ حکومت جانے, گورنر جانے, لیکن میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں, پنجاب اسمبلی کی جو کسٹوڈین ہوں اس کا, اور اس پنجاب اسمبلی کو چلانا ہے, کو رولز اور آئین کے مطابق چلانا ہے. اس حوالے سے انہوں نے جو گورنر کو خط لکھا, آپ کو سنواتے بھی ہیں, انہوں نے کہا کیا کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے, جو آنریبل اسپیکر بلائیں گے اس کو پروروگ بھی اسپیکر کریں گے. یہ اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھے. یہ لیٹر میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا. آج میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209A اینڈ 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں. آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انلیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں. ہر عہدہ آئینی ہے, اسپیکر ہو, صدر ہو, گورنر ہو, اور اس کو آئین کے تحت ہی چلنا ہے. کیا کہا اسپیکر صاحب نے, سنیں. آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے وہ سیز کر دیں گے, پاور سیز, یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے, یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی, گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. صدر کو خط بھی لکھنا تھا سبطین صاحب نے, اس حوالے سے بھی کچھ بات کی. جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے, ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے, اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے, جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. نے وہاں پہ تحریک جمع کروائی ہوئی عدم اعتماد کی, اس کی ٹائم لائن بھی بتائی ہے سبطین صاحب نے. ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے, ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے, ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو, خدارا یہ غلط فہمی نکال دیں. بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی, اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ڈیزولوشن آف اسمبلی ہوگی.